मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल। ताबीर स्कولنگ سسٹم سے مس نبیلہ آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف و تسمیہ اور دعا سے ہم اپنا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم سبق نمبر 3 جس کا نام ہے ماخذ فقہ۔ ماخذ فقہ کے حوالے سے ہم اس چیپٹر کو سمجھیں گے پہلے، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کے سبق کی جو ایکسرسائز ہے، جو اس کی مشقی کام ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گی۔ اس سبق میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2 وضاحتیں ہیں۔ پہلے یہ ہے ماخذ فقہ اور علم الفقہ۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ علم فقہ کا مطلب ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے شریعت کے قوانین کا تفصیلی علم، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اس کو جتنا تفصیل کے ساتھ انسان اس کو سیکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں علم الفقہ، ٹھیک ہے۔ اور ماخذ فقہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ اصل میں لفظ اس کا مطلب ہے، ماخذ کا مطلب نکلنے کی جگہ، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام ذرائع جس سے ہم قانون شریعت اخذ کیا جاتا ہے، اور یا مقامات ہیں جہاں سے قانون شریعت دلائل کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ آپ قرآن و شریعت کے تحت ہمیں تفصیلی علم حاصل ہوا، اس کے تحت ہم مختلف ذرائع سے اس چیز کو نچوڑتے ہیں۔ جیسے اب ہمیں اس کے پھر آگے ہمیں اس کی اقسام بتائی جا رہی ہیں کہ کون کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو ایک علم بناتے ہیں، علم فقہ۔ ماخذ کا مطلب ہوتا ہے ذرائع۔ اب جیسے ہمارے پاس آگے انہوں نے اس کی اقسام بتا دی ہیں، اگلی سلائیڈ میں پھر آئے گا کہ اس کی اقسام کون سی ہیں۔ ماخذ فقہ یعنی کہ وہ ذرائع کون کون سے ہیں؟ قرآن، سنت، قیاس، اجماع، یہ 4 ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اس سے علم وضاحت لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو جمع کر کے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات ہمیں جو بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مجموعہ ہے۔ اور اس کے بعد سنت کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قیاس، ٹھیک ہے۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا، یعنی کچھ چیزیں یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں ملتی، تو اس کے لیے پھر علماء کیا کرتے ہیں؟ آپس میں بیٹھتے ہیں اور جو کچھ علم ان کے پاس ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ ریسرچ کر سکتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ہر ایک مسئلے کے حوالے سے رائے رکھتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں قیاس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب اجماع کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سارے علماء کسی ایک مسئلے پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم زکوٰۃ کا مسئلہ انہوں نے رکھا ہے اور زکوٰۃ کے حوالے سے کسی ایک مسئلے پر وہ مطمئن ہو گئے کہ ہاں یہی اس کا مسئلے کا اصل حل ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اجماع، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 وضاحتیں جو ہیں یہ اس پورے سبق میں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آپ کے سامنے جو سلائیڈ چل رہی ہے وہ اس کی ایکسرسائز ہے، یعنی پہلے آپ آبجیکٹیو کریں گے، معروضی سوالات کریں گے جس میں درست جوابات کی نشاندہی ہے، اسے آپ پہلے چیپٹر کو ریڈ کریں گے، ریڈ کرنے کے بعد اس کے سوال جواب کریں گے۔ تو اب یہ جو MCQs ہیں اس کو آپ نے خود سولو کرنا ہے اور پینسل سے نشان لگائیے گا، اگر غلطی ہوگی تو انشاءاللہ پھر جب آپ لوگ اسکول آئیں گے تو اسے کریکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر سوال جواب ہیں، سوال جواب کے ساتھ ہی میں نے آپ کو پیج نمبر لکھ کے دے دیا ہے، اس پیج نمبر کو ریڈ کیجیے گا اور اس کے مطابق ہی کوئی کویشچن کا آنسر لکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تفصیلی جو جواب ہے وہ ساری جو 4 ڈیفینیشن انہوں نے دی ہیں ماخذ فقہ کی، ہر فقہ کے شروع کے پیراگراف کی تعریف کی صورت میں، وضاحت کی صورت میں اس میں آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ آپ کا چیپٹر جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے یہ چیپٹر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آخر میں بہت اچھی سے حکمت والی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھیے اور اس پر پڑھیے کہ یہ کیا لکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ بات کیا لکھی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں،
ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل جو بیماریاں چل رہی ہیں ساری بیماری میں آپ نے دیکھا کہ جب تک ہم خود اس چیز کو خیال نہیں کریں گے SOPs کا، یعنی ماسک لگانے کا، ہاتھ کو دھونے کا، صحت کا، فریش کھانا، باسی کھانے سے بچیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، وضو کی پابندی، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ان بیماری سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت مند رکھے اور آپ کو بھی صحت مند رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔